اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے سے ہی باغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اگر کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رضیتا ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس کا معنی دوسرے لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے، اور وہ لفظ بولنے میں اسے برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرماتا ہے کہ یعنی حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمہ تن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ دوستوں اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سے پہلی تمام آیات یوٹیوب پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔